السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سال کی کہانی کے اس حلقے میں آج ہم بات کر رہے ہیں صوم شعبان کی حکمت پر۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ مشروع ہونے کی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ روزے سے گونا مناسبت ہو جائے، اور اس کے بعد جب رمضان آئے گا تو روزے کا اثر زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہے گا کہ جیسے شعبان کا روزہ تھا ویسے ہی رمضان کا روزہ ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی عبد الکریم فرماتے ہیں اس ماہ کے متعلق شریعت مقدسہ کے چند احکامات ہیں، اس کے چاند کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ 15ویں شب کو عبادت کرنا اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا خلاف اولیٰ ہے۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنسبت دوسرے مہینوں کے نفلی روزے زیادہ رکھتے تھے، بلکہ 2-4 دن چھوڑ کر یہ ماہ نفل روزوں میں گزارتے تھے۔ شعبان کی 15ویں رات نفلی نمازیں وغیرہ میں گزارنی چاہیے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حکیم العصر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ شب برات سے متعلق 5 روایاتوں کو بیان کر کے فرماتے ہیں اب علماء 2 قسم کے ہیں۔ بعض وہ جو کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں، یہ حضرات ضعیف روایتوں کو بھی من گھڑت قرار دے رہے ہیں، اور اکثر اکابر ان کے قائل ہیں چونکہ روایتیں ایک مضمون کی مختلف تقریباً 10 حضرات صحابہ سے مروی ہیں، اس لیے ان کی فی جملہ کچھ نہ کچھ اصل ہونی چاہیے۔ فضائل کی حدیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا، احکام کی حدیث کو لینے میں تو علماء زیادہ سختی کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ روایات متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، ان کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو فی جملہ کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے اکثر اکابرین کی یہی رائے ہے۔ تو لب لباب یہی ہوا کہ ہمیں 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے اور 15ویں شب کو جاگ کر نوافل وغیرہ پڑھنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور اب کرنا ہے ماہ رمضان المبارک کی تیاری۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی تراویح نماز کو پڑھنا نفل عبادت مقرر کیا، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے، اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے ماہ شعبان کی کہانی کا یہ حلقہ مکمل ہوا۔ اگلی ریکارڈنگ انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کے بارے میں ہوگی۔ رمضان کیسے گزاریں اور برکات رمضان کیسے ہمیں حاصل ہوں،
اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ سے بات کریں گے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کے مسائل اور فضائل پر بھی بات کریں گے، روزے کے مسائل اور فضائل پر بھی بات کریں گے، روزہ کیا ہے، روزے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا ہمیں صرف منہ کا روزہ رکھنا ہے یا روح کو بھی روزے دار بنانا ہے، روزہ اور اسلام کیا ہے، روزہ اور قرآن کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، رمضان کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ سے ماہ رمضان پر مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ۔